درست ہر وقت۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام پہ ٹی وی کے مہمان میں داؤد کاکڑا سے مخاطب ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم ایک ایسے باوقار، ممتاز، قابل، ایماندار اور ایک سینئر ٹیکنوکریٹ کو خوش آمدید کہنے جا رہے ہیں، جنہوں نے اپنی صلاحیتوں سے نوجوان نسل کی گھراں قدر خدمات سر انجام دی ہے۔ خاص کر آج ہم ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو قریب سے دیکھنے کی کوشش کریں گے، جس سے ان کی ابتدائی زندگی اور ان کی شخصیت سازی، ان کی کامیابیوں اور ان کے پروفیشنل سفر پر بات کریں گے، اور ساتھ ہی بھی جانیں گے کہ ایک اعلیٰ ٹیکنوکریٹ کیسے اپنی ذمہ داریوں کو کس انداز سے نبھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ٹیکنوکریٹ چیئرمین پاکستان انجینئرنگ کونسل کے وسیم نذیر صاحب۔ آپ کا قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ سب سے پہلے وسیم نذیر صاحب، آپ یہ بتا دیجیے گا اپنے ابتدائی زندگی، آپ کے خاندانی پس منظر ایز اے چیئرمین، اس ٹائم موجودہ پوزیشن، کرنٹ پوزیشن جو آپ ایز اے پاکستان انجینئرنگ کونسل کے چیئرمین ہیں، تو اس کے ریفارم کے بارے میں بھی ذرا بتا دیجیے گا۔ میری کیریئر کو تھوڑا سا دیکھیں تو آئی ایم اے گریجویٹ فرام لاہور یونیورسٹی آف انجینئرنگ UET سے 1973 میں۔ سو میں 1973 کا گریجویٹ ہوں۔ تو گریجویشن سے پہلے کا اگر 2 منٹ آپ مجھے دیں گے تو وہ ایسے ہے کہ آئی گرو اپ ود اے فیملی ویئر مائی فادر واز ان گورنمنٹ سروینٹ اینڈ ہی گرو اس کہ آپ نے بڑے ہو کے انجینئرنگ کرنی ہے۔ مائی مدر واز ویری مچ انٹرسٹڈ دیٹ آئی شوڈ بی این انجینئر۔ سو تھینک گاڈ کہ میری ماں کی دعائیں جو سی ہیں وہ سارے، اور میں انجینئرنگ میں ایڈمیشن میرا ہو گیا۔ تو 73 سے اب تک آپ دیکھ لیں کہ رفلی مور دین 50 years ہیز گون بائی۔ تو اس سارے سفر کو اگر میں دیکھوں تو آئی اسٹارٹیڈ ود مائی کیریئر فرام اے ماڈسٹ وے میں نے پہلے سرکار کی تھوڑی سی 5 سال نوکری کی، پھر اس کے بعد میں 5 سال کی نوکری کے بعد آئی لرنڈ اے لاٹ۔ میں نے اپنا بزنس بھی شروع کیا۔ تو شروع سے میرے ذہن میں تھا کہ بزنس جو ہے وہ مجھے کرنا آتا ہے، اور آئی واز ویری کین کہ میں اپنا بزنس کروں۔ تو ود اے ماڈسٹ اسکیل آئی اسٹارٹیڈ کنسٹرکشن، آئی اسٹارٹیڈ امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ۔ تو دیٹ واز مائی پیشن۔ ایٹ دی ایج آف 21-22 آئی واز گوئنگ ان ٹو بزنس۔ تو میں نے اس کا کام شروع کیا۔ گاڈ واز کائنڈ انف کہ آئی گاٹ اے اسکالرشپ، دین آئی وینٹ ٹو UK۔ سو آئی ڈڈ 2 ماسٹرز دیئر۔ میں نے ایک ماسٹرز انجینئرنگ کی اور ایک مینجمنٹ کی، MBA کیا، دونوں UK سے میں نے کیا۔ آئی واز ڈسٹنکشن ہولڈر ان UK۔ آئی واز دی فرسٹ پاکستانی in the Institute of Irrigation Studies in Southampton. I was the first Pakistani who got the distinction. So that gave me a bit of a impetus کہ میں انٹرنیشنل ایرا میں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے مقابلے میں جب میں نے ڈسٹنکشن لی، I was the only one. So I thought کہ I can deliver, and I then started MBA. And then MBA I was the only engineer who qualified. اس وقت بہت کم لوگ MBA کرتے تھے۔ سو مجھے وہ یاد ہے جب مجھے وہ پروفیسر نے کہا کہ اگر مشکل ہے تو آپ پروجیکٹ مینجمنٹ کر لیں، MBA ذرا مشکل ہے آپ لوگوں کے لیے، فائنانس اینڈ اکاؤنٹس کو سمجھنا انجینئر کے لیے۔ تو آئی ڈیڈ اٹ بائی دی گریس آف گاڈ۔ سو سنس دین میں نے 2 ماسٹرس کے بعد آئی کیم بیک ٹو پاکستان، بٹ آئی وینٹ ان ٹو اے بزنس جو میرا ایمبیشن تھا، اینڈ آئی واز ود اے انٹرنیشنل گروپ who was the British group, and I made a deal with them that I will do the business with the group. I will not be employee in the end. So in 2 years I made the journey, and after 2 years I became the shareholder. So that gave me a very good confidence that I can deliver us organization mein jo merit transparent base ke upar bandon ko upar leti hai. So I was the youngest director in that company. I was in 23 top directors میں سے میں تھا، and I served with that organization for 20-25 years. آپ کے بچپن کے خواب، ترجیحات کیا تھے؟ آپ کی زندگی کے اہداف کیا تھے؟ دوسری بات یہ بتا دیجیے کہ آپ کی زندگی میں کون سے چیلنجز تھے جنہوں نے آپ کو مزید پراعتماد اور مضبوط بنایا؟ دیکھیں، ایوری ڈے از اے چیلنج، یس، ٹھیک ہے نا؟ تو I took, if you remain focused you can circum the challenges. If you are not focused then you have a problem. I never took، میں کئی دفعہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ I can work under stress more stronger than in a routine life. بیکاز میں سمجھتا ہوں کہ جس بندے نے جو کام کرنا ہے اگر اس پہ فوکس ہوگا تو اس کو چیلنجز کم آئیں گے.
تو چیلنجز آتے ہیں اس کو ریزالو کرنا آتا ہے کیونکہ وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا. بعض اوقات چیلنجز کو انجوائے کرتے ہیں ہاں جی کہ وہ ان چیلنجز کو اسموتھلی اس کو کور بھی کر جاتے ہیں. وہ ایسے ہے اب آپ جیسے لوگ اس کو سکسیس بھی ہو جاتے ہیں. ہاں میں اس کو جو لائف ہے نا ورک لائف اس کو ہابی سمجھتا ہوں. اف اٹ از اے فن دین یو انجوائے اینڈ دین یو اوور کم. اگر آپ اس کو بھاڑ سنائیں کہ یار جاب کرنا ہے صبح جانا ہے یار فیملی کے ساتھ کیسے کرنا ہے, آپ امیجن کر سکیں کہ میں آئی واز ٹو ینگ کہ میرے 3 بچے تھے. سو آئی واز ٹریولنگ ایوری ویک فار 20 years. So the success is keep on traveling and trying to meet people. But I never made کہ بچوں کی وجہ سے میں اپنے آپ کو ہینڈی کیپ کیا. سو سب سے پہلے جو انسان کو سب سے پہلے جس کا گھر مضبوط نہیں ہے, میں ہمیشہ ان کو بھی کہتا ہوں, وہ آگے ترقی اس لیے نہیں کر سکتا, وہ ترقی کرتا ہے لیکن اتنی ترقی اس لیے نہیں کر سکتا کہ اس کو وہ چیزیں جو سی ہاؤنٹ کرتی ہیں, میں نے یہ نہیں کیا. آپ کو کمفرٹ زون سے باہر آنا ہے. اگر آپ کمفرٹ زون سے باہر نہیں آئیں گے تو آپ جو ٹارگیٹ اچیو نہیں کر سکتے. آئی تھرو آؤٹ مائی لائف کمفرٹ زون سے میں باہر رہا. میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں صبح اتنا ٹریول کرتا ہوں. ابھی بھی ایٹ دس ایج یو نو ہاؤ مچ ٹریول آئی ہیو ڈن اٹ ان لاسٹ 1 year, 90,000 kilometers. ایج تو مائنڈ سیٹ کی بات ہے. صحیح بات. If you keep going and don't take a burden on your head, age doesn't bother you. You need to be fresh, fun, hobby, keep going. That is the only way to progress, and which I have done it. سر اس میں سب سے بڑی بات کہ آج کل کے دور میں بہت کم انسانوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ آپ نے خاص کر انجینئرنگ ایک پروفیشنل ڈگری ہے پاکستان میں. یہاں پہ اگر ہم پاکستان انجینئرنگ کونسل کی بات کریں تو آپ نے اس کو بھی ریفارم کیا, ریٹریٹ کیا, آپ نے ڈیلیور کیا. آپ نے اس کے اندر 100% تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں جس کنٹری میں جس ایریا میں خطے میں ہم رہتے ہیں, ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی کہیں حد تک آپ نے بہتر کی ہے. تو خاص کر آپ نے یوتھ کو بڑا ان کو سپورٹ دی ہے. جب ان کو کوئی اسٹیپن ٹائپ ملتا ہے انجینئرس کو یا کسی بھی ینگ کو, تو ان میں کانفیڈنٹ لیول بلٹ ہو جاتا ہے. تو اب وہ آگے موو کرنے کے سوچتے ہیں. جیسے آپ نے بات کی ہے نا کہ اس میں اور کانفیڈنٹ آ جاتا ہے کمفرٹ زون سے نکلنے کے لیے. تو اس حوالے سے آپ ناظرین کو ذرا تفصیل سے بتا دیجیے. دیکھیں پہلا تو کوشچن ہے داؤد, وائی آئی ہیو کم. آئی ہیڈ اے ویری گڈ لائف, آئی ہیو اے ویری گڈ فیملی, آئی ہیو اے ویری گڈ بزنس, I was very satisfied man. The only thing which bothered me was کہ یار جہاں اتنا سیکھا ہے اب وقت ہے کسی کو دینے کا. قبر میں نالج لے کے جانا جون سا یہ ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ نے سکا نالج کیا ہے, اگر آپ نے شرارت کے ساتھ زندگی گزاری ہے تو وہ نالج نہیں ہے, وہ آپ دے نہیں سکتے. سر اسی لیے ہم آپ کے پاس آپ کے دفتر آ گئے ہیں کہ آپ کی جو نالج ہیں, آپ کی جو اسکلز ہیں, آپ ہمارے یوتھ کے ساتھ, ہمارے قوم کے ساتھ, کھلے دل کے ساتھ شیئر کریں. کیونکہ ایک آپ جیسی شخصیت جو ہیں نوجوان نسل کے لیے ایک مشعل راہ ہوتے ہیں. بالکل. تو یہ جو اسپرٹ تھی نا کہ آئی ہیو ٹو گیو ان, تو لوگوں کو کچھ دے کے جانا ہے, دیٹ فورس می ٹو گو ان ٹو پی ای سی. آئی ایم ناٹ اے پولیٹیشین, نہ مجھے سیاست سے کوئی تعلق ہے. میں ساری عمر اپنی ذمہ میں فوکس رہا. تو اس کو دینے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ کیونکہ میں انجینئرنگ پروفیشن سے تعلق رکھتا ہوں اور پاکستان انجینئرنگ کونسل انجینئرنگ کی مدر ہے, اور اگر میں یہاں پہ آؤں, میں شاید بڑے آئیڈیاز تھے میرے ذہن میں مگر وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکتے تھے انٹو ایکشن اگر میں پی ای سی میں نہ آتا. سو آئی ٹرائیڈ کہ میں پی ای سی میں جا کے اور میں یہ کچھ کام جو کرنا چاہے وہ میں کر سکوں. اور بائی دی گریس آف گاڈ وین آئی ٹک اوور اراؤنڈ 2 years نہ ہو گئے ہیں, آئی ورکڈ لاٹ آف آورس, آئی چینج دی ہول پی ای سی. آئی ہیو اے ویژن کہ اس کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے, اور اس کی ویژن میں سب سے بڑا کارنر سٹون تھا کہ پی ای سی کی انسٹیٹیوشن کو فرام بیوروکریٹک سائلوز میں آرگنائزیشن کو میں اس کو اوپن کر دوں. اور میں آج داؤد آپ کو بتاتا ہوں, آئی ایم فیل ویری پراؤڈ کہ ان دس ویری شارٹ پیریڈ آف ٹائم آئی ہیو ٹرانسفارمڈ دس آرگنائزیشن ان 21st century آرگنائزیشن وچ ہیز گاٹ لاٹ ٹو آفر ٹو آور کسٹمرس, جس میں ینگ انجینئرس, مڈل کیریئر انجینئرس اور ہماری انسٹیٹیوشنس, کوالٹی آف ایجوکیشن. سو دیر از لاٹ آف ورک. لیکن اس کو کرنے کے لیے آپ کو بہت کام کرنا پڑے گا, کیونکہ ہم اسٹیریو ٹائپ آرگنائزیشن سے یہ آپ نہیں کر سکتے. ریفارمز ایجنڈا لانے کے لیے یو ہیو ٹو کمٹ, اور جو کوالٹی انسان میں ہے کہ اگر اس نے سیکھا اور اس کو دینا آتا ہے اور کمفرٹ زون سے باہر آنا آتا ہے. اب کمفرٹ زون یہی ہے نا کہ آئی ہیو ٹو ٹریول اے لاٹ, آئی ہیو ٹو بیہیو 5 days in a week in PEC, I have to work 10 hours a day into PEC to change it. جو اسٹیٹس کو ہے اس کو توڑنا پڑتا ہے.
PEC में हमने पैराडाइम शिफ्ट किया है. पैराडाइम शिफ्ट क्या है? हमारा इंजीनियर को पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए दाऊद अप्लाई करना पड़ता था और पीछे सिफारिश. दाऊद अगर मुझे जानता है ना तो उसको मिल जाएगा. अगर दाऊद मुझे नहीं जानता तो उसको वो सिफारिश ढूंढेगा किसी और से. सो सबसे पहला काम जो मैंने किया, इंजीनियर को इज्जत दो. और उसका क्या तरीका है? उसको सिफारिश पहले हम लेसन क्या देते हैं सिफारिश की, आपको अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए PEC जाना पड़ेगा. आई हैव डन इट. दे हैव टू सिट डाउन एट होम. ये उसका राइट है, ये उसका राइट है. अब हम क्या किया है, यूनिवर्सिटी से जब रिजल्ट आता है, द रिजल्ट इज ट्रांसमिटेड टू PEC एंड PEC सेंड अ डिजिटल रजिस्ट्रेशन उसके अकाउंट में पहुंच देता है. सर बस उसमें बेसिकली बात ये ना कि जब हम अभी रास्ते में आ रहे थे तो हम वही बात कर रहे थे, बड़े एक्साइटेड थे जी जी कि हम ऐसी यूनिक पर्सनालिटी से मिलने जा रहे हैं जो सलाहियतों से बिल्कुल भरा हुआ है जी. जो हमारे लिए भी एक रोल मॉडल है. दूसरी बात है ना कि हम देखें ना कि जैसे कि आसपास हमारे जिन नाइबर कंट्रीज़ हैं, तो हम चाइना की बात करें या दुबई की बात करें जो वहाँ पर डेवलपमेंट किसी हिसाब से तरक्की करते ही जा रहे हैं. सीधी सी बात है, इंजीनियर जो हैं वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं हर कौम में, स्टेट के अंदर. तो काम जितने भी प्रमोट करें मेरे ख्याल कम है. यहाँ पे भी जो पोटेंशियल पाकिस्तानी यूथ में है, पाकिस्तानी इंजीनियर्स में है, दुनिया में इनकी डिमांड है. तो उनको यहाँ पे हम किस तरह यूटिलाइज़ करें. हम 20,000 इंजीनियर हर साल पैदा करते हैं. ठीक है, डिफरेंट हमारे 30 डिसिप्लिन्स हैं जिसमें हम काम करते हैं. 20,000 इंजीनियर पैदा करते हैं. तो आप देखें कि ट्रेडिशनली आप अगले 5 मैं आई एम ए फॉरवर्ड थिंकिंग. अगर आप आए हैं ना PEC में, आपने देखा हमारा स्लोगन क्या है, लीडिंग इंजीनियरिंग फॉरवर्ड. आई एम ए ग्रेट बिलीवर कि आपको आगे बढ़ना है. हम पीछे नहीं देख सकते. पीछे देख के ना पेसिमिस्टिक हो जाता है आदमी, आगे देखते ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है. सो सबसे बड़ी कल्टिवेट जो किया यहाँ पे कि फॉरगेट अबाउट द पास्ट. लेसन लर्न ज़रूर लें, लेकिन उसके अंदर मत इतने डीप चले जाएं कि 90% आप पिछलों को रोएं और 10% आगे. मैं कहता हूँ 10% पीछे को देखो, 90% आगे को देखो. तो लीडिंग इंजीनियरिंग फॉरवर्ड इज़ आवर स्लोगन सिंस आई केम. अब उसमें क्या हुआ कि 20,000 हैं, फिर यूनिवर्सिटीज़, ये जो लड़के निकलते हैं ये स्ट्रेट वे उनको ये मतलब सिफारिश नहीं चाहिए. उनको ये पता होना चाहिए कि हमारा राइट मिला. टाइटल, आप पता है जब डॉक्टर निकलता है तो उसको डॉक्टर का टाइटल उसी दिन मिल जाता है. हमारा इंजीनियर को क्या होता है, हमारे इंजीनियर को सिफारिश चाहिए, पहले रजिस्ट्रेशन चाहिए, फिर उसके बाद डॉक्टर. फ्रस्ट्रेशन भी है सर. फ्रस्ट्रेशन है. अगर हम मास्टर डिग्री लेवल के लोगों की बात करें तो वहाँ भी कुछ इस तरह के हैं. आप जैसे लोग होंगे तो इनके फ्रस्ट्रेशन ख़त्म होगी, आगे बढ़ेंगे, मूव करेंगे. देखिए दाऊद, बात ये है, फ्रस्ट्रेशन इज़ क्रिएटेड बाय आवर सेल्फ. आपने एक अच्छा इंसान बनाना, मेरे हिसाब से आजकल नॉलेज की कमी नहीं है. एवरी इंजीनियर इज़ ऑन टेलीफोन एंड एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ ऑन टेलीफोन एंड ही नोज़ एवरीथिंग. व्हाट इज़ जो मुझे बदर करती है वो ये है वैल्यूज़. इफ़ वी डोंट, प्रोफेशनल एथिक्स, वैल्यूज़ अगर ये नहीं है ना तो आपका नॉलेज बेकार है. तो मैंने कोशिश ये की कि यंग इंजीनियर्स के अंदर ये कल्टीवेट किया जाए. डिग्री ले, अच्छा ह्यूमन बीइंग. अच्छा, आप ज़रूरी इंजीनियर बन के इंजीनियर को ये बता दीजिए मुझे जॉब नहीं मिली. अगर वो अच्छे इफ़ ही इज़ डूइंग ए गुड अर्निंग तो ही इज़ अ ह्यूमन बीइंग. उसको एक डिग्री मिल गई, वो एक टूल बन गया उसका. लेकिन हमारे जो फ्रस्ट्रेशन है ना, हम सारे आपस में फ्रस्ट्रेशन ही कहते हैं. ये जॉब जो भी वो काम करता है, अगर वो अच्छे तरीके से काम करता है इंजीनियर का नहीं भी करता तो वो कोई सोसाइटी के लिए अच्छा इंसान बन जाए, तो ये बड़ा ज़रूरी. तो हमने इसको प्रमोट किया. तो इस वक्त मेरा बड़ा क्लियर हूँ मैं कि आफ्टर 5 years 20,000 इंजीनियर पर एनम, 1 लाख इंजीनियर. टोटल इंजीनियर हमारा इस वक्त 4 लाख इंजीनियर है. तो अगर मैं पिछले 5 साल को लगाऊं तो वो क्या इंजीनियर, वो भी 1 लाख इंजीनियर. सो पिछले 5 साल और अगले 5 साल को मैं देखूं तो देयर बी आउट ऑफ 5 लाख इंजीनियर 2 लाख इंजीनियर जौन सा है वो स्मार्ट इंजीनियर है, डिजिटल है. वो अच्छा, हम सारे जब बैठते हैं ना बुजुर्ग मेरे जैसे, ओ जी हम ऐसे करते थे, हम ऐसे होता था, वो अब नहीं चलेगा. आप माशाल्लाह बड़े एनर्जेटिक हैं. अब तो अपने आप को बुजुर्ग ना कहें. जितना अपनी सहज में काम किया, मेरा ख्याल है बहुत कम पर्सनालिटीज दुनिया में ऐसे नहीं होंगे जो काम आपने किए. तो दाऊद, अगर ये काम ना करूं तो शायद मैं बेड पे पड़ जाऊं, क्योंकि मेरा DNA में प्रॉब्लम है. सही बात. तो अब आप देखें, अगर हम 1 लाख इंजीनियर आगे और 1 लाख पीछे, अगर हम अपनी इंस्टीट्यूशन को फिट नहीं करते
فار دیم تو ہم irrelevant ہو جائیں گے. مائی وری از کہ ہم irrelevant نہ ہو جائیں. آج کل آپ اپنے بچے کو ہسٹری بتاتے رہیں اور اس کو نئی بات نہ کریں تو وہ اٹھ کے چلا جاتا ہے آپ کے پاس. صحیح بات. تو میرا بچہ جو انجینئر بن رہا ہے اس کو اگر ٹیکنالوجی نہ دی جائے, اس کو اگر ڈیجیٹل بتایا نہ جائے, اس کو ویلیوز نہ بتائی جائیں تو یہ بڑی زیادتی ہوگی. تو ہم نے جو ریفارم ایجنڈا ہے نا ینگ انجینئرس کے لیے, رائٹ فرام دا ویری فرسٹ, آپ کو پتہ ہے میں نے پہلی کٹ تیار کی, وہ کٹ پتہ کیا ہے کہ آپ بچے کو پہلے دن بتاتے ہیں کہ ویلیوز کیا ہیں, ایتھکس کیا ہیں, اور آپ نے پڑھنا ہے ہر وقت. ہم نے انجینئر کو اون کیا, پر انجینئر کو آج تک کسی نے اون نہیں کیا تھا, اس کو کھلا چھوڑ دیا گیا تھا. ٹائٹل, رجسٹریشن, ٹریننگ, گیٹنگ دا فرسٹ ہاؤس جاب ٹائپ تھنگس کریٹ کرنا ہے. یہ اس پی ای سی کے پچھلے دو سال میں ہوا ہے. تو دیٹ گیوز دا کانفیڈینس ٹو ینگ انجینئر کہ سم باڈی از اوننگ دیم. تو ہم نے اس کو اون کیا. اب اس وقت جو پروگرام ہم نے شروع کیا داؤد, میں آپ کو بتاؤں, اس کا نام ہے گریجویٹ انجینئر ٹرینی پلیسمنٹ پروگرام. اٹ از ون آف دا بیسٹ پروگرام ون کون امیجن. اگر آپ اس میں بیٹھے, اس کے اندر 6000 گھنٹے لگے, ٹوٹلی ڈیجیٹائز ہے, کوئی ٹرانسپیرنسی کی اس میں ایک بھی مس ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے. کیوں؟ اٹ از آل. لڑکوں کو جو جاب ہم نے جو ایکسپیرینس دیا ہے ڈیجیٹل طریقے کے ساتھ ان کی بیلٹنگ کی ہے. کوئی کسی کی سفارش نہیں ہے. ڈیجیٹلی ڈریون 61 امپلائرز, کبھی گورنمنٹ کے امپلائرز ہمارے ساتھ نہیں آئے تھے, ہم نے ان کے ساتھ سائٹ کیا. تو یہ ایک پروگرام جون سا ہے اس وقت 2300 ینگ انجینئرز, 50,000 روپیز اے منتھ with 5 months training in the field with government sector and private sector organization under a memorandum of understanding, giving them the social contract ان کے ساتھ کیا ہے, ان کو ٹرین کرنے کی کوشش کی اور وہ ہو رہے ہیں. 1 ماہ کی ٹریننگ ان کو صرف دے دی کہ سافٹ اسکل آپ کے, ہاؤ ٹو سٹ, ہاؤ ٹو ٹاک, ہاؤ ٹو ایتھیکلی بیہیویئر, یہ آل چیزیں وہ 1 مہینے کا پروگرام ہے. تو ہمارا یہ 6 ماہ کا ہاؤس جاب ڈریون پروگرام ہائیلی ڈیجیٹل وے میں وداؤٹ دی انٹروینشن آف اینی پرسن یہ اس وقت امپلیمنٹ ہو رہا ہے. دس از ون آف دا پرائم پروگرام جو ینگ انجینئرس کے لیے ہم نے کیا. آپ 2027 تک آپ کا ٹائم پیریڈ ہیں, 3 سال کے لیے آپ لوگ الیکٹ ہوتے ہیں, انجینئرز ہی ووٹ دے کے آپ کو ایز اے چیئرمین آپ کو بنائے. تو سیدھی سی بات ان کے وہی ایکسپیکٹیشن بھی ہے کہ بینگ اے چیئرمین آپ نے ان کے لیے کیا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز کو میچ کرنا. پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان انجینئرنگ کونسل از اے ریگولیٹر, فلائی ادارہ نہیں ہے. ووٹ لینا, ووٹ از جسٹ ٹو میک یو انیبل ٹو رن این آرگنائزیشن. ریگولیٹر کا کام جو سا ہے نا, آپ انجینئر کو جاب مارکیٹ فورسز دیتی ہیں. دیکھیں آپ اس دنیا میں رہیں جہاں آپ بالکل کہیں کہ جی میں نے ووٹ لینے کے لیے یہ کرنا ہے. آئی ڈونٹ بلیو ان, آئی بلیو ان یو میک گڈ ریگولیشن جس سے ان کی امپلائبلٹی بڑھے. مثلا ہم نے جنریٹو اے آئی کا کورس کرایا, فری لانس کا کورس کرایا, ہم نے چائنا میں لڑکوں کو باہر بھیجا ایکسپوجر کرنے کے لیے, ہم نے چائنیز کمپنی کے ساتھ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کرائی کہ ان کے لیے وہ جاب دے. آئی کانٹ پی ای سی یہ ایک بہت بڑی متھ ہے. اس پروگرام کے ذریعے میں متھ کو توڑنا چاہتا ہوں کہ پاکستان انجینئرنگ کونسل از ناٹ اے فلائی ادارہ, اٹ از اے ریگولیٹر. اینڈ اچھا ریگولیٹر ہے کہ وہ ایسی پالیسیز بنائے جس سے امپلائمنٹ بڑھے. اور بائی دی گریس آف گاڈ آئی ایشور یو کہ ان 2 ایئرز جو ہم نے چیزیں کی ہیں ینگ انجینئرس کے لیے, مڈل کیریئر کے انجینئرس کے لیے اور سینئر انجینئرس کے لیے, وہ صرف اس لیے کی ہیں کہ وہ امپلائبلٹی اپنی بڑھا سکیں. آپ مارکیٹ فورسز کو چیلنج نہیں کر سکتے. آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے اس کو جاب دو. میں یہ کہہ سکتا ہوں میں اسکلفل انجینئر بناؤں گا, میں اس کی مارکیٹ کروں گا. پاکستان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت مڈل ایسٹ میں کہاں جابز ہیں, سعودی عربیہ میں فرض کر. تو اس کس ٹائپ کے لوگ چاہیے. پاکستان انجینئرنگ کونسل شوڈ ریگولیٹ دا کورسز ان سچ اے وے اور کوالٹی آف ایجوکیشن کو اتنا بڑھائے کہ جس کی آج کل ضرورت. اگر آپ کی آؤٹ ڈیٹڈ کریکولم ہے تو آپ تو سروس نہیں دے رہے, نعرے مرضی مارے, الیکشن جیت کے آ جائیں نعرے ماریں. بٹ اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ مجھے ان انجینئرس کو ایک فیوچرسٹک انجینئر بنانا ہے تو آپ کوالٹی آف ایجوکیشن کو نہیں کریں, آپ ان کی ٹریننگ اچھے کریں, اسکلفل کریں, ایمرجنگ ٹیکنالوجی میں ان کو ٹرین. دس از دی جاب. اف دیر از اے ول دیر از اے وے. آئی ہیو پروو ان پی ای سی
कि if we want to improve the things, we can do it. It comes from the top. I have done it and I am sure कि institution भी ठीक कर दिया है, इस पे आपके इंजीनियरिंग की सारी से आपका कॉन्ट्रैक्टरशिप को भी ठीक कर दिया है, ठीक कर दिया है ना 100%, जैसे आपने खुद का 100% तो नहीं हो सकता, जर्नी। यहाँ पे मैं मज़ीद बात करूँगा ख़ासकर एकेडमिया के साथ आप लोगों के क्या किस टाइप के एग्रीमेंट्स होते हैं, आपके साथ क्या कोऑर्डिनेशन और मैकेनिज़्म होती है? देखिए हमारे जो HEIs हैं, हायर एजुकेशन जोन से हैं, 147 150 एवरेज कर लें कि वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हम एक्रेडिट करते हैं, उनके प्रोग्राम्स एक्रेडिट करते हैं। तो देयर इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आजकल की मॉडर्न एजुकेशन भी दें, क्वालिटी एजुकेशन भी दें। हम इस वक्त रिफॉर्म एजेंडे में हैं, हम पूरा मैनुअल रिवाइज़ कर रहे हैं। वो मैनुअल जो 10 साल पुराना था वो नहीं, फ्यूचरिस्टिक 10 साल का, अब टोटल चेंज है। आप ये देखें जो जिस रफ्तार से चेंज आ रही है ना दाऊद, आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप उस स्पीड पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चेंज नहीं करेंगे ना, यू विल लेफ्ट बिहाइंड। अब दुनिया में जो एजुकेशन है वो लर्निंग के मेथड बदल गए हैं, AI आ गई है। अगर आप इन चीज़ों को अपनाएंगे नहीं तो आप कैसे चलेंगे? तो ये खाली हम बैठ के ये नहीं कर सकते, हमें फॉरवर्ड लुकिंग होना है। तो मेरी एक स्टीयरिंग ग्रुप बना हुआ है जो टोटल रिव्यू कर रहा है कि कैसे एक्रेडिटेशन को एट पार लाना है विद द इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस। तो होपफुली वो मैनुअल भी तैयार हो जाएगा, करिकुलम भी हम नया मॉडर्न करेंगे, और चेक एंड बैलेंसेस जो एजुकेशन के साथ हैं वो हम पूरे के पूरे 21st सेंचुरी के बाकी के लेसन लर्न करके उसमें लगाएंगे। तो इसके ऊपर बहुत काम हो रहा है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये वो इंस्टीट्यूशनल नहीं होगा सपोर्ट जो पहले थी, अब उससे ज़्यादा बढ़ के होगी। सर ये आजकल जो यंग इंजीनियर्स हैं, यूथ, वो भी ये जानना चाहते हैं कि इंजीनियरिंग कौशल ख़ास कर पाकिस्तानी इंजीनियर्स दुनिया में यानी कितने ममालिक में रिकगनाइज्ड हैं कि वहाँ पे इंजीनियर काम कर सकते हैं? देखिए हम हैं अंडर वाशिंगटन अकॉर्ड, तो वाशिंगटन अकॉर्ड के जो उनसे मेंबर्स हैं इनकी आपस में इनकी रिकग्निशन इट्स ऑलरेडी देयर। तो इसका ये मतलब अब कनाडा, अमेरिका, इधर सब जगह जो सिग्नेटरी हैं हम जो वाशिंगटन अकॉर्ड के, इसके तहत हमारे इंजीनियर्स आर एक्सेप्टेबल इन ऑल दीज कंट्रीज़। सर आपने अपने प्रोफेशन को बिल्कुल लगन से, मेहनत के साथ आपने आज तक यानी कामयाबियाँ ही हासिल की है, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। 27 में आपके टाइम जो है टाइम पीरियड यहाँ से ख़त्म हो रहा है, तो सीधी सी बात है आप जैसे बंदे को इस कंट्री की, इस नेशन को आपकी ज़रूरत भी है कि आप मज़ीद फिर आपके क्या लाएमल है, आपका क्या प्लान है? देखिए माई बिलीफ इज़ कि गॉड नोज़ एंड एट द एंड ऑफ द डे यू प्लान, बट होता वही जो मंजूर खुदा होता है। नंबर एक है आई हैव नो एम्बिशन इस वक्त कि आई स्टार्ट थिंकिंग व्हाट विल हैपन आफ्टर 27। आई एम वेरी कन्विंस्ड कि इस दौर में जितना मैं मैक्सिमम काम कर सकता हूँ आई शुड डिलीवर। अगर सर 4 लाख जो इंजीनियर्स है पाकिस्तान में, यही चाहते हैं ना कि आप इनके साथ रहें। हाँ जी, जो आपके इंजीनियर्स जिन यहाँ पर जितने भी स्टाफ से मैंने बात की वो भी चाहते हैं कि आप लॉन्ग टर्म के लिए रहें जी, क्योंकि वो खुश भी है, काम भी कर रहे हैं और इन्जॉय भी कर रहे हैं। वो आप वाली बात है जो आपने कल्चर डेवलप किया है यहाँ पे ऑफिस में, यानी पूरे पाकिस्तान में जो इंजीनियर्स हैं वो यही चाहते हैं कि आप इसको कंटिन्यू रखें मज़ीद भी। इफ़ गॉड विलिंग यू नेवर नो व्हाट विल हैपन। इंसान को ज़िंदगी का पता नहीं कि सुबह आना भी है कि नहीं सर, लेकिन प्लान ये होना चाहिए कि जितनी ज़िंदगी है उस पर अपना काम जारी रखें और इसको फ़न और एंजॉय के तौर पे इस्तेमाल करें और डिलीवर करने की कोशिश करें, रिज़ल्ट ओरिएंटेड। आपकी ज़िंदगी के जो ख्वाब थे, जो आपके ख्वाहिशात थे, जो आपकी टारगेट था ज़िंदगी का, क्या वो सारे आपने अचीव कर लिए हैं? जो आपकी ज़िंदगी के सारे ख्वाब थे वो हासिल कर लिए हैं, कुछ उसमें रह गए? I have no regret. I have the best life. I had the best family. I have the best work I have done in my life. The last leg of my this work is very exciting because जो मैंने सीखा वो मैंने implement कर दिया। जो मैंने सीखा मैंने लोगों को दे दिया। जो मेरी कैपेसिटी कैपेबिलिटी थी मैंने उसको पूरी तरह एक्सेल करने की कोशिश की और मैंने वो दे दिया है। अपने इंजीनियर को दे दिया, इंस्टीट्यूशन को दे दिया, तो मेरा कोई रिग्रेट नहीं। कुछ लोग होते हैं ना कि मेरे इंटरेस्ट था कि मैं डॉक्टर बनूं, वालिदैन कहते कि नहीं आप इंजीनियर बन जाओ। जो भी बने उसमें एक्सेल करें। अब मैं इसको एक एग्जांपल देता हूँ। एक डॉक्टर है, वो पुड़ी देता है, वो भी डॉक्टर है, वो 50 रुपये लेता है, और एक डॉक्टर है 5000 रुपये लेता है घंटे का, 15 मिनट का। एक वकील है
وہ 1 لاکھ روپے لیتا ہے, یا اوتھ کمشنر ہے وہ بھی وکیل ہے, اور ایک وکیل ہے جو 15 منٹ کا وہ لیتا ہے 5 لاکھ روپیہ. سو فرق کیا؟ تو ڈفرینس از کہ یو نیڈ ٹو بی ایکسل ان یور پروفیشن. آپ کہتے ہیں کہ جو پروفیشن لیں ہاں اس میں ایکسل کو ڈیپلی یس پک پوائنٹ تک جائیں. ہاں یس وہ ایکسل کریں اس میں. جی جی, یوتھ کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ یوتھ کے لیے تو یہ پیغام ہے, میں نے کہا ہے نا, آپ اپنا سفر جون سا ہے نا اس کو اس طرح شروع کرے کہ جو یوتھ ہے نا جب انجینئرنگ کرتا ہے یا ڈاکٹری کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ لائف اس کی اب بگن ہوئی ہے. دیر از اے ڈفرینس بٹوین ایکیڈیمیا اور پریکٹیکل لائف. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ پریکٹیکل لائف واقعی مختلف ہے, تو اس کو اس کی باریکی میں جانا پڑے گا کہ پریکٹیکل لائف میں جانے کے لیے اس کو ایتھکس, ویلیوز یہ کیری فارورڈ کرنے ہیں. اور اگر وہ یہ ایتھکس اور ویلیوز کر لے گا تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ وہ ترقی کرے گا, کیونکہ یہی بنیاد ہے انسانیت کی. اچھا ہیومن بینگ بننا از دا پری ریکوزٹ فار اینی پروفیشن. بہت شکریہ سر آپ کا, بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت دینے کا. اس کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اللہ حافظ. درست ہر وقت بر وقت.